نواب کے اغوا کی خبر ابھی عام نہیں ہوئی تھی، تاہم آثار بتا رہے تھے کہ یہ ایک دھماکہ خیز اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے والی خبر ثابت ہوگی۔ پورے ضلع کی پولیس حرکت میں آ جائے گی اور لمبی چوڑی پکڑ دھکڑ ہوگی۔ موقع پر ہونے والی گفتگو سے پتہ چلا کہ نواب حویلی سے یہاں پیدل پہنچا تھا۔ غالباً وہ چہل قدمی کرنے کے موڈ میں تھا۔ اکثر ایک باڈی گارڈ اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن واردات کے وقت باڈی گارڈ موجود نہیں تھا۔ ٹیوب ویل کے قریب واقع مسجد ایک عرصے سے بند پڑی تھی۔ دراصل مسجد کے امام صاحب کا نواب کے کارندوں سے جھگڑا چل رہا تھا اور وہ مسجد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ 2 روز پہلے نواب کے کارندے نواب کے حکم پر امام صاحب کو ڈھونڈ لائے تھے اور انہوں نے مسجد کھولی تھی۔ آج نواب امام صاحب سے ملنے اور مسجد دیکھنے ہی یہاں ٹیوب ویل پر آیا تھا۔ وہ قریباً 1 گھنٹہ مسجد میں رہا، پھر ٹیوب ویل پر آ گیا۔ اپنے کارندوں سے کچھ دیر باتیں کی، پھر پیدل ہی حویلی کی طرف چل دیا۔ نواب کے اغوا کا چشمدید گواہ مسجد کا نوجوان مؤذن اصغر علی تھا۔ وہ ایمپلیفائر نصب کرنے کے لیے مسجد کے چھوٹے سے مینار پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 3 افراد نواب شہریار سے کھینچا تانی کر رہے ہیں اور اسے رائفل کے بٹ مار رہے ہیں۔ وہ مینار کے اوپر سے ہی چیخنے لگا اور ٹیوب ویل پر موجود افراد کو بتانے لگا کہ نواب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹیوب ویل پر موجود افراد لاٹھیاں لے کر موقع کی طرف دوڑے، لیکن اس وقت تک حملہ آور نواب کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو چکے تھے۔ ہم جس وقت موقع پر پہنچے 20-25 افراد وہاں جمع ہو چکے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مقامی پولیس کے اہلکار بھی ہانپے کانپے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ نواب فیروز جنگ ان پر گرجنے برسنے لگا۔ اہلکار جیسے آئے تھے ویسے ہی موبائل میں بیٹھ کر نواب کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ فیروز جنگ نے اپنے کارندوں کو کچھ ہدایت دی اور خود بھی گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں نواب کو تلاش کرنے کی سڑ توڑ کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ حویلی کے ایک ٹیلی فون کو اس امید پر ہر گھڑی فارغ رکھا جا رہا تھا کہ شاید نواب کو اغوا کرنے والے اہل خانہ سے رابطہ قائم کریں۔ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر DIG بنفس نفیس حویلی میں پڑاؤ ڈال چکا تھا اور کارروائیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ مقامی پولیس کے علاوہ نواب کے کارندے بھی درجنوں گاڑیوں پر سوار نواب کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ پولیس کا زیادہ تر نزلہ ان لوگوں پر گر رہا تھا جن کا کسی بھی حوالے سے سلجوق کے ساتھ تعلق ثابت ہو سکتا تھا۔ مثلاً ایک ایسے حجام کو بھی گرفتار کر لیا گیا جس نے 3-4 ماہ پہلے ایک مرتبہ سلجوق کی شیف بنائی تھی۔ بہت سے بے گناہ لوگ گرفتاریوں کے ڈر سے روپوش بھی ہو گئے تھے اور یوں انہوں نے اپنی بے گناہی کے باوجود اپنی بدقسمتی پر مہر لگا لی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس پورے علاقے کو خوف و ہراس کے عفریت نے اپنے سیاہ پنجوں میں دبوچ رکھا ہے۔ وہ ایک سیاہ اور سرد رات تھی۔ میں حویلی کے مہمان خانے میں اپنے آرام دہ بستر پر چت لیٹا تھا۔ نسواری کمبل میرے سینے تک کھچا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ قمیص کی بغلی جیب میں تھا اور انگلیاں اس مڑے توڑے کنگن کو چھو رہی تھی جو چند روز پہلے جمیلہ نے بڑی نفرت کے ساتھ کوڑے کے ڈبے میں پھینکا تھا اور میں نے بڑی احتیاط سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ کنگن ایک نہایت اہم اور سنسنی خیز راز کا امین تھا، وہ راز جو اس حویلی کی بلند و بالا دیواروں میں کہیں اسرار کی چادر اوڑھے محو خواب تھا، وہ دفینہ جو چند ماہ پہلے چٹے پل والی حویلی سے نکالا گیا تھا اور جس کے ایک چھوٹے سے حصے نے جی کلارک اور مشتبہ جیسے بے پرواہ لوگوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، پورے کا پورا حویلی میں موجود تھا۔ میری انگلیوں سے چھوتا ہوا نقرئی کنگن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ دفینہ اسی حویلی میں موجود ہے یا حویلی کے مکین جانتے ہیں کہ وہ کہاں رکھا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے سے باہر کھڑکی کے پاس کوئی موجود ہے۔ میں چند سیکنڈ تک بستر پر ہی لیٹا سنگن لیتا رہا، پھر لوٹ لگا کر بستر سے اترا اور رکوع کے بل چلتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ میرے پاؤں ننگے تھے۔ کمرے کے قالین پر تو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوا، لیکن باتھ روم کے فرش پر پہنچتے ہی تلوے سنسنا اٹھے۔ یہ باتھ روم 2 کمروں سے اٹیچ تھا۔ دوسرا کمرہ خالی پڑا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں گہری تاریکی تھی، تاہم باتھ روم کی لائٹ نے مجھے کمرے کا بیرونی دروازہ دکھا دیا۔ میری توقع کے مطابق یہ دروازہ باہر سے مقفل نہیں تھا۔
میں نے دروازہ کھولا اور بآہستگی راہداری میں آ گیا۔ راہداری میں آتے ہی میرا یہ احساس قوی ہو گیا کہ میرے کمرے کے آس پاس کوئی شخص پراسرار نقل و حرکت کر رہا ہے۔ میرے اعصاب تن گئے۔ ہتھیار کے طور پر رام پوری خنجر میری پنڈلی سے چپکا ہوا تھا۔ میں تیزی سے گھوم کر کھڑکیوں کی طرف آیا۔ اس طویل راہداری میں قالین بچھا ہوا تھا اور دونوں جانب کمروں کے دروازے تھے۔ راہداری کی مدھم روشنی میں نے ایک ملازمہ کو دیکھا۔ وہ میرے کمرے کے دروازے کے سامنے جھکی ہوئی تھی اور کی ہول میں سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ اس کا جوان گداز جسم ایک دھاری دار نیلی قمیض میں پھنسا ہوا تھا۔ کمر پتلی اور شانے پرکشش تھے۔ میں نے اسے ملازمہ کہا تھا۔ دراصل وہ جس دھاری دار قمیض میں تھی وہ یہاں کی خادماؤں کا مخصوص لباس تھا۔ ملازمہ کے قریب ہی قالین پر ایک ٹرے رکھی تھی۔ اس میں چائے کے خالی برتن تھے۔ غالباً وہ کسی کمرے سے خالی برتن لے کر یہاں سے گزر رہی تھی کہ موقع مناسب جان کر اس نے تاکہ جھانکی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے اپنے عقب میں میری موجودگی محسوس ہوتی، میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ اسے تو اس اچانک افتاد پر حیران ہونا ہی تھا، میں بھی ششدر رہ گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور چیخ کے بعد منہ کھلا رہ گیا۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر پوری توجہ سے اس کی صورت دیکھی۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں ارجمند بانو کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو دفینے کے فراق میں ہلکان ہو رہے تھے، اور ارجمند بانو تو گمشدہ ٹرک کے عشق میں اس حد تک جا چکی تھی کہ مخبوط الحواس ہو چکی تھی۔ مجھے یاد تھا فرید کوٹ میں اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ ٹرک تک پہنچنے کی دوڑ میں سب سے آگے رہنے کے لیے اس نے ایک مکروہ صورت شخص کے سامنے اپنے حسن کے خزانے کا منہ کھول دیا تھا، لیکن یہ سودا اس کے لیے مہنگا ہی ثابت ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارجمند بانو کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی، ٹرک اشرا فارم کی چار دیواری سے بھاپ بن کر اڑ گیا تھا اور آج تک ناپید تھا۔ یہ سارے خیالات ایک لہجے کے اندر میرے ذہن سے گزرے۔ میرا ایک ہاتھ بدستور ارجمند کی نرم و ملائم زلفوں میں الجھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ارجمند کو دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹانگ سے دھکیل کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ عمل بمشکل 2 سیکنڈ کے اندر مکمل ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے جھک کر اپنی پنڈلی سے خوفناک خنجر کھینچا اور بڑی محبت سے ارجمند کی نرم و نازک شہرک پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ آواز نہیں نکلے گی ارجمند عرف الو کی پٹھی، ورنہ عید قربا سے پہلے قربانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس نے خوف کے مارے اپنا سانس تک روک لیا، جیسے ڈر رہی ہو کہ سانس کی آمد و رفت کی سرسراہٹ کو بھی آواز قرار دے کر میں اس کی گردن پر تکبیر ہی نہ پھیر دوں۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے حواسوں میں آ گئی ہے اور چیخنے چلانے کی حماقت نہیں کرے گی، تو میں نے خنجر والا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا کر دروازہ کھولا اور ٹرے اندر کھینچ کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ارجمند نے اپنے خوف پر بڑی تیزی سے قابو پایا اور دھم سے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، اف گاڈ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں تمہاری جان سے بالکل متفق ہوں، اسے نکل ہی جانا چاہیے تھا۔ تم ایک شریف آدمی کے کمرے میں تاک جھانک کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس تاک جھانک کے محرکات نہایت سنگین نوعیت کے ہوں گے۔ محرکات بھی بتا دوں گی، پہلے اس منحوس شے کو اپنی ٹانگ سے لگاؤ۔ اس کا اشارہ میرے خنجر کی طرف تھا۔ جب تک تم انسان کی بچی بن کر بیٹھی رہو گی یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، لیکن انسان کی بچی تو تم ہو ہی نہیں، ورنہ اس حالت تک کیوں پہنچتی؟ سکون سے کسی گھر کی رانی بن کر بیٹھتی اور چھوٹے چھوٹے راجا پیدا کرتی۔ تم کوئی بے چین روح ہو جو سائیں علی کے کندھے پر چڑھ کر قریہ قریہ گھوم رہی ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے تمہیں آخری بار فرید کوٹ والے ڈاک بنگلے میں دیکھا تھا۔ تمہاری حالت مردار سے بدتر ہو رہی تھی اور سوتے جاگتے تمہیں ٹرک کے خواب نظر آتے تھے۔ مجھے خدشہ تھا کہ تم جلدی پاگل ہونے والی ہو، لیکن اب تم ملازمہ کے بھیس میں یہاں دندن آ رہی ہو۔ میں تمہارے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عین ممکن ہے کہ تم ابھی ملازمہ سے ڈریکولا کا روپ دھار دو اور میری شہرک سے چمٹ جاؤ، لہٰذا میں 10 برس عرض کرتا ہوں کہ یہ خنجر تسلی کی غرض سے میرے ہاتھ میں ہی رہنے دیجیے، اور اگر اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہیں تو بتائیے۔ وہ بڑے نارمل انداز میں مسکرائی اور بولی، اپنے سوال کا جواب تو تم نے خود ہی ڈھونڈ لیا ہے۔ میں سائیں جی کے کندھے پر سوار ہو کر یہاں آئی ہوں۔ وہ جہاں جائیں گے میں خود بخود وہاں پہنچ جاؤں گی۔
وہ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کرنے کو کہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی نشیلی سی کیفیت نمودار ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر گھڑی تمہارے ساتھ رہوں، تمہاری خدمت کروں، جیسے خدمتگار بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ تمہیں یاد ہی ہوگا سائیں جی نے اس بارے میں کیا کہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں وہ الفاظ دہرا سکتی ہوں۔ بہت مہربانی، بڑی نوازش۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ بتا دو کہ اگر میں اس کو خدمت سمجھوں کہ تم میری کوئی خدمت نہ کرو تو تمہیں یہاں سے چلتا کرنے کے لیے مجھے تمہاری خدمت میں کیا عرض کرنا ہوگا؟ یہ سروس لازمی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ تم اس سے بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ سائیں جی ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور سچ کہہ رہی ہوں شاہ جہان، تمہیں بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں تو سائیں جی کا حکم سمجھ کر ہی مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ جس طرح تمہیں یہ یقین ہے کہ کل سورج مشرق سے نکلے گا، تو مجھے بھی یہ یقین ہے کہ سائیں جی کے حکم میں ہم دونوں کا فائدہ ہی ہوگا۔ بے شک یہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ فائدہ موجود ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ اس شخص نے کیا ہے جس کا نام سائیں علی ہے، اور جو مستقبل میں جھانک سکتا ہے۔ وہ مستقبل میں جھانک سکتا ہے، لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ ٹرک کہاں ہے۔ وہ بولی، سائیں جی وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تم ایسی باتیں کر کے میرے جذبات کو مجروح نہ کرو۔ سائیں علی ہے کہاں؟ ہمارے آس پاس، ہمارے بے حد نزدیک۔ کیا تمہیں یہاں لانے والا وہی ہے؟ نہیں، وہ تو صرف راستہ دکھاتے ہیں۔ اس راستے پر چلنا مجھے خود پڑتا ہے۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا نواب صاحب کی بیگم کچھ روز سے شدید بیمار ہیں۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے کسی پڑھی لکھی خاتمہ کی ضرورت تھی جو میڈیسن کی سوجھ بوجھ بھی رکھتی ہو۔ یہ ساری صفتیں مجھ میں موجود تھیں، لہٰذا میں یہاں بھرتی ہو گئی۔ کتنے دن سے ہو تم یہاں؟ اس نے انگلیوں پر حساب جوڑا۔ پورے 12 دن سے۔ تو پھر تو تم نے یہاں کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہوگا۔ بہت کچھ تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جان ضرور لیا ہے۔ مثلاً کیا معلوم کیا تم نے؟ تمہاری اس کچ ادائی کو میں کیا سمجھوں؟ لہجہ دوستانہ ہے اور ہاتھ میں خنجر بھی ہے۔ معلوم نہیں لہجہ جھوٹا ہے یا خنجر لکڑی کا ہے۔ میں نے خنجر دوبارہ اپنی پنڈلی سے لگا لیا اور سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولی، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، اور مجھے چلنا ہے تمہارے ساتھ، اور جو شریک سفر ہو اسے ہمراز بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ تمہیں بتا دیتی ہوں۔ اس نے کوہنیوں کے بل لیٹے لیٹے ٹانگ پر ایک ٹانگ چڑھائی اور پھر اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں اور ڈرامائی لہجے میں بولی، نواب شہریار کو دور دور تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اغوا نہیں ہوا، اسی حویلی میں موجود ہے وہ۔ اطلاع واقعی دھماکہ خیز تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ آواز دھیمی رکھو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ وہ بالائی منزل کے کمرے میں بند ہے۔ اسے نواب فیروز نے رسیوں کے ساتھ ایک صوفے پر جکڑا ہوا ہے۔ نواب فیروز نے جکڑا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے۔ نواب شہریار کو اس کے اپنے بیٹے نے ہی اٹھوایا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی گہری سازش ہے۔ کیا سازش ہو سکتی ہے؟ باپ بیٹے کی تو ایک رائے تھی، بہت تال میل تھا دونوں میں، لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو، بہو کی موت اور بیٹی کے اغوا کے بعد ایک دم نواب کی کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ سر پر ٹوپی رکھتا تھا اور باقاعدہ نماز پڑھنے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں اس نے دیانتداری سے کام لینے کی کوشش کی ہو، اور اس معاملے میں باپ بیٹے پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ارجمن کی باتوں میں وزن تھا۔ اس جیسی ہوشیار لڑکی کسی چھت تلے 1 گھنٹہ بھی رہ لیتی تو بہت کچھ جان لیتی۔ وہ تو یہاں 12 روز سے مقیم تھی اور کونے خدرے سونگ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹرک کی یہاں آمد کے بارے میں کیا جانتی ہے، اور کچھ جانتی بھی ہے یا نہیں، لہٰذا میں کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری ہچکچاہٹ کو تاڑ رہی تھی۔ رجمن بولی، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں استاد جہانی، اور سائیں جی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم 11 ہو جائیں۔ میں نے بیزاری سے کہا، یہ 11 اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ 9 بچے ہو جائیں ہمارے۔ نہیں، 11 اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ارجمند اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اندر آنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا، مثلاً مشتبہ کنور، جی کلارک، یا پھر خود نواب فیروز جنگ۔ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو میں اسے اندر آنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ ارجمند کہیں چھپ جائے۔ اس مقصد کے لیے باتھ روم ہی واحد جگہ تھی۔ میں نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں نے خالی برتنوں والی ٹرے بیڈ کے نیچے کھسکا دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے زری گل کھڑا تھا۔
وہ سرگوشی میں بولا، استاد صاحب ایک بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ جب ہم لاہور سے روانہ ہوا تھا تو فریال بھی ہم سے ملا تھا۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جہاں آپ سے اور جب آپ ہم سے ملے گا تو ہم آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے اپنے سینے کے درد کا دوائی باقاعدگی سے کھانا ہے اور ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے رہنا ہے۔ ہم وعدے کا بہت پکا ہے لیکن یادداشت کا بالکل کچا ہے۔ یہاں آ کر ہم بھول گیا۔ ابھی ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو یہ بات یاد آ گیا۔ بھائی میرے اتنی پسروڑی والی کون سی بات تھی؟ صبح بتا دیتے۔ نہیں استاد صاحب، پہلے یادداشت کا مجبوری تھا لیکن اب وعدہ خلافی ہوتا۔ فرشتے رات بھر ہم پر لعنت بھیجتے رہتے۔ لعنت تو وہ اب بھی بھیجتے رہیں گے کیونکہ تم نے ایک شریف آدمی کی نیند جو خراب کی ہے۔ لعنت اور لغت میں فرق ہوتا استاد صاحب۔ آپ نے فلم مکھڑا چند ورگا تو دیکھا ہوگا، اس میں بھی کیسا ہی چکر ہے۔ میں نے نہیں دیکھا مکھڑا چند ورگا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ بتانا۔ اگر کچھ بتانا ہی ہے تو فریال کے بارے میں بتاؤ۔ اسے میرے انڈیا جانے کی خبر نہیں تھی؟ وہ میرے جانے کے بعد زیادہ خفا تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، ہم نے خفا ہونے نہیں دیا فریال بیوی کو۔ ہم نے اسے بتایا کہ سائیوال میں استاد صاحب کا ایک پھپھی فوت ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ اچانک سائیوال چلا گیا ہے۔ امید ہے کہ پھپھی کا چیلم کر کے واپس آئے گا۔ وہ سائیوال جانے اور آپ کی پھپھی کا منہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں، وہاں جائیداد کا کوئی پھڈا پڑا ہوا ہے۔ خدشہ ہے کہ پھپھی کو دفنانے کے فوراً بعد وہاں زبردست جھگڑا پڑ جائے گا، ممکن ہے گولی وغیرہ چل جائے۔ معلوم نہیں اس کو ہماری بات کا یقین آیا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ آپ کے غائب ہو جانے کے بارے میں اس کا پریشانی قدرے کم ہو گیا۔ ہم سے کہنے لگا ہم رات کو ایک ٹورنامنٹ کے لیے کچھ دنوں کے لیے کوئٹہ جا رہا ہے، ہم کوشش کرے گا کہ وہاں سے جلدی واپس آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم اپنی بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ میں نے زری گل کو ٹالا۔ وہ ٹلنے والا تو نہیں تھا، مگر شاید اسے بھی نیند آ رہی تھی جو ٹل گیا۔ اس کے جاتے ہی ارجمند باتھ روم سے نکل آئی تو اس کا حلیہ عجیب ہو رہا تھا۔ افراتفری میں اس نے شیلف پر رکھی ہوئی شیمپو کی بوتل خود پر گرا لی تھی اور قمیض داغدار کر لی تھی۔ وہ بولی، سارے کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اف گاڈ، اس حلیے میں واپس گئی تو نواب کی بیگم سے زبردست ڈانٹ پڑے گی۔ میرا خیال ہے شیمپو تو سر میں لگ گیا ہے تو اب نہا ہی لوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ دوبارہ غسل خانے میں گھس گئی۔ کپڑے اتار کر اس نے دھوئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر مجھے تھما دیے کہ میں انہیں استری کر دوں۔ وہ خود نہانے دھونے میں لگ گئی۔ میں نے انہیں استری کیا اور پہلے ہیٹر پہ ان کپڑوں کی نمی کم کی اور پھر انہیں استری کر دیا۔ اس میں جامع اور زیر جامع دونوں قسم کے کپڑے شامل تھے۔ کپڑے استری کرنے کے بعد میں نے اسے تھما دیے۔ باتھ روم کے ادھ کھلے دروازے میں سے ایک بھیگا ہوا مرمری بازو نکلا اور کپڑے دبوچ کر شراب سے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد کپڑوں والی خود بھی باہر نکل آئی۔ وہ سرتاپا قیامت و دعوت نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی ارجمند بانو تھی جو فرید کوٹ میں مجھے پکڑ کر لے گئی تھی اور خونخوار بلی کی طرح پنجے نکال کر مجھ پر جھپٹتی رہی تھی۔ اس نے ایک سدھائے ہوئے عقاب کے ذریعے مجھے اندھا کرنے کی کوشش کی تھی اور کئی روز تک سخت تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اب وہی ارجمند ریشم کی طرح ملائم نظر آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شہد کی مٹھاس اور چہرے پر پھولوں کی سی شگفتگی تھی۔ اس نے اپنی نیلی دھاریدار قمیض کے گریبان کے بٹن جان بوجھ کر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ جلد ہی ارجمند نے تصدیق کر دی کہ یہ گھنٹیاں یوں ہی نہیں بج رہی تھیں۔ اس نے اپنی پشت میری طرف موڑی اور بولی، پلیز ذرا یہ ہک تو لگا دیں۔ عقب سے اس کا پنڈا روز روشن کی طرح آیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے ہک لگانے کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو احمق، میں نے یہ ہک کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ سوری، یہ کام تم کسی اور سے کروا لینا۔ او نو، یہ کام تم ہی کو کرنا پڑے گا۔ وہ قریباً میری آغوش میں گر پڑی۔ اس کے جسم کا گداز میری استقامت کو للکار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں تیورا کر رہ گیا، لیکن پھر میں نے اسے دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا۔ نہیں ارجمند، تم ہر جگہ اپنے حسن کے سوغات پیش کر کے اپنا کام نہیں نکال سکتی۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا تمتمایا ہوا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سانس کی دھوکنی کا زیر و بم بھی مان پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ پیچھے موڑ کر اپنا ہک لگایا، زپ کھینچ کر قمیض برابر کی اور تھمے ہوئے انداز میں چلتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ اوکے شاہ جہان، آئی ایگری ود یو۔ ناؤ واٹ ڈو یو وانٹ؟ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ غزالہ سے بھی نہیں ملنا چاہتے تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ زیر لب مسکرائی اور ایک بار پھر کوہنیوں کے بل دراز ہو گئی۔ میں تمہیں غزالہ سے ملوا سکتی ہوں،
اور وہ سارے بیتے دن واپس لا سکتی ہیں جن کی یاد تمہیں ہر پل تڑپاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے غزالہ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور میں الادین کے جن کی طرح اسے تمہارے سامنے حاضر کر سکتی ہوں۔ ایسی پیشکش تم سے پہلے بھی ایک شخص کر چکا ہے، اس کا نام مشتبہ کنور ہے، لیکن میں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ تم جو چاہو کہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اسے بھول نہیں سکتے۔ وہ تمہاری رگ رگ میں سما چکی ہے، تمہارے دل و دماغ میں سرایت کر چکی ہے۔ جو نام اس طرح روح میں بس جاتے ہیں وہ آسانی سے فراموش نہیں ہوتے۔ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور کسی پیارے کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا تم ایک پل کے لیے بھی اسے بھولے ہو؟ بے شک وہ اب شادی شدہ ہے، اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہے، مگر کیا وہ تمہارے دل کا زخم نہیں ہے؟ کیا تم اس کے لیے دن رات تڑپتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے دل کے کسی نہا گوشے میں یہ امید پوشیدہ نہیں کہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی ہیلے سے وہ واپس تمہاری باہوں میں آئے گی؟ بولو، اپنے دل کی گہرائی میں جھانکو اور بتاؤ، کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ میرے جسم میں کرب کی ایک لہر سی دوڑنے لگی۔ یہ لہر اس بات کا ثبوت تھی کہ ارجمند کی باتوں میں کسی نہ کسی حد تک سچائی موجود ہے۔ قریب تھا کہ میں جھلاہٹ کے عالم میں ارجمند کو دھکیل کر کمرے سے نکال دیتا، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب یہ عورت غیر مشروط طور پر میرے ساتھ تعاون کرنے پر تلی ہوئی ہے تو میں کیوں اس کی پیشکش سے فائدہ نہ اٹھاؤں؟ غزالہ کے حوالے سے نہ صحیح، گمشدہ ٹرک کے حوالے سے صحیح۔ وہ کئی روز سے اس حویلی میں موجود تھی، اور یقینی بات تھی کہ اس نے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور بہت ہوشیار بھی۔ وہ کئی طریقے سے اپنا کام نکالنے کا ڈھنگ جانتی تھی۔ میں نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا کہ ہم کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکتے؟ مجھے یہاں سے نکالنے کے علاوہ تم جس موضوع پر بھی بات کرو گے میں خوش دلی سے سنوں گی۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ نواب شہریار جنگ اس حویلی کے ایک بالائی کمرے میں موجود ہے۔ ظاہر ہے اگر اسے اس کے بیٹے نے چھپا رکھا ہے تو بڑی رازداری اور احتیاط سے چھپا رکھا ہوگا۔ اس کمرے تک تمہاری رسائی کیسے ہو گئی؟ تمہاری یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسے بڑی احتیاط اور رازداری کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ وہ کمرہ بالائی منزل پر حویلی کے ایک ایسے حصے میں ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ چھوٹے نواب فیروز جنگ کے دو بہت قریبی ساتھی اس کمرے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نواب شہریار کو وہاں کھوجنے نہیں گئی تھی، میرا مقصد کچھ اور تھا، اور میرا خیال ہے کہ میرے مقصد سے تم بھی اچھی طرح آگاہ ہو۔ کیا مقصد؟ وہی میگاسی کے نوادرات وغیرہ۔ تمہاری طرح یہ بات میرے علم میں بھی ہے کہ میگاسی کے نوادرات اسی حویلی میں موجود ہیں، پورا کا پورا ذخیرہ ہے یہاں۔ میں نے کہا، لیکن تمہارا ٹارگٹ تو کچھ اور تھا۔ تم پچھلے 3-4 برس سے اس دفینے کے لیے ہلکان ہو رہی ہو جو چٹے پل والی حویلی سے نکلا ہے۔ اس سوال کا جواب تمہارے پاس موجود ہے۔ تمہیں یہ جواب سائی جی نے دیا تھا۔ تم نے ان سے کہا تھا کہ مشتبہ کنور تمہیں کسی اور چکر میں گھسیٹ رہا ہے۔ سائی جی نے کہا تھا کہ مشتبہ تمہیں جس راستے پر چلا رہا ہے اس پر چلتے رہو، یہ راستہ بھی اسی منزل کی طرف جائے گا جہاں تم جانا چاہ رہے ہو۔ مجھے بھی یہ بات سائی جی نے کہی تھی۔ انہی کے حکم اور تعاون سے میں اس حویلی میں پہنچی ہوں۔ میں نے ارجمند کی آنکھوں میں جھانکا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ کتنا چھپا رہی ہے۔ میری چھٹی حس نے اعلان کیا کہ وہ واقعی اس بات سے بے خبر ہے کہ سائیں علی کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے، اور چٹے پل والے عظیم و شان دفینے کی کڑیاں گندھارا آرٹ کے نوادرات سے جا ملی ہیں۔ ان کڑیوں کے مل جانے کا انمٹ ثبوت وہ نقرئی کنگن تھا جو میری جیب میں پڑا تھا، اور جمیلہ کا وہ چشم کشا بیان تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے حویلی کے گودام میں ایک ٹرک سے کچھ صندوق اترتے دیکھے تھے۔ ارجمند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حویلی میں اپنے قیام کے دوران میں نے نچلی منزل کا چپا چپا دیکھ مارا ہے۔ یہ 3-4 روز پہلے کی بات ہے جب میں نے بالائی منزل کا رخ کیا۔ وہ ابر آلود تاریک رات تھی۔ نواب کی بیگم حسب معمول 11-11:30 بجے سو گئی۔ 12 کے لگ بھگ میں بیگم کی خوابگاہ سے نکلی اور زنان خانے کی پر پیٹ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بالائی منزل پر آ گئی۔ بالائی منزل بالکل بے آباد ہے، 3-4 کمروں کے سوا یہاں گھٹا ٹوپ تاریکی رہتی ہے۔ رات تو رات، دن کے وقت بھی ملازمین ان آسیب زدہ غلام گردشوں اور بڑے بڑے ہال نما کمروں میں جاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایک پینسل ٹارچ اور لیڈی پسٹل کے علاوہ میرے پاس کوئی اور شے نہیں تھی۔ میں موٹی موٹی دیواروں اور اونچے اونچے چھتوں کے نیچے چکراتی پھر رہی تھی جب ایک طویل غلام گردش کے آخری سرے پر مجھے ایک کمرے میں زندگی کے آثار نظر آئے۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھی۔ یہاں تو پراسرار سائے
خاموشی سے پہرا دے رہے تھے۔ ان کی نظروں سے بچ کر میں اس نیم روشن کمرے کی پشت پر واقع ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں ایک کھڑکی کی طرف سے میں نے آنکھ چپکائی اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ نواب شہریار جنہیں حیدرآباد کے طول و عرض میں تلاش کیا جا رہا ہے، اپنی ہی عظیم و شان حویلی کے کمرے میں بند ہیں۔ انہیں پرانی طرز کے ایک بھاری بھرکم صوفے کے ساتھ رسیوں کے ذریعے باندھا گیا تھا، پھر ان رسیوں کو ایک گول ستون کے گرد لپیٹ کر گرہ دی گئی تھیں۔ کسی خواب آور دوا کے زیر اثر نواب شہریار نیم بے ہوش پڑے تھے۔ کمرے کے گرد آلود فرش پر مجھے پاؤں کے چند نشان نظر آئے۔ ان میں سے ایک نشان بالکل مختلف اور واضح تھا۔ میں ایک لہجے میں پہچان گئی۔ یہ نواب فیروز جنگ کے جوگر نما جوتے کا نشان تھا۔ یقینی بات تھی کہ نواب فیروز کچھ دیر پہلے تک اس کمرے میں موجود رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک خطرناک جگہ پر کھڑی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے یہاں پکڑ لیا تو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں خاموشی سے پلٹی اور بالائی منزل کی تاریک بھول بھلائیوں سے گزرتی ہوئی واپس آ گئی۔